الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بے شمار درود و سلام نبی و آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کلمت الحق ایک ایسی صدا ہے جس کی گونج صبح و قیامت تک کسی نہ کسی صورت میں انسانی سماعتوں کو قرب حق تعالیٰ کی دعوت دیتی رہے گی۔ بحیثیت انسان ہم اپنی تکریم کو صرف اور صرف علمی طلبی کے ذریعے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تکریم کا تاج پہنایا۔ چنانچہ اس عزت و تکریم کی حفاظت تعلیم و تربیت ہی سے ممکن ہے۔ اسی اہم ترین پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور صدائے حق سے ہم آہنگ ہونے کے لیے میں محمد فہد، میں اور استاذ کی خوبصورت علمی و فکری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ شعبہ تعلیم و تربیت سے وابستہ ایک ایسے استاد محترم موجود ہے جن سے براہ راست میں خود بھی مستفیض رہا۔ میری مراد میرے استاد مکرم محمد کامران قریشی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، میں اور استاذ کی اس نشست کا آغاز ہم عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت سے کرتے ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان آج جن گمراہ کن نظریات کا سامنا ہے ان میں سے ایک کا براہ راست تعلق ہمارے اس عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ میرا اشارہ مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کی طرف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے استاد صاحب، یہ مرزا قادیانی کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور کلمت الحق کے عنوان سے جو پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے نالجبل بنائے، علم میں اضافے کا باعث بنے اور اس کے ذریعے ہم اپنے جو علمی روایات ہیں ان تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ جہاں تک بات ہے ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہم السلام کا سلسلۃ الذہب جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو اس سلسلے کی آخری کڑی جو ہے اور آخری رسول اور آخری نبی وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور کی صفت ہے خاتم النبیین، اور اس صفت کا اہتمام قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی مخلوق میں کچھ ایسے ناہمدار قسم کے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو نبوت کی اس عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا اپنی اس صفت کا اظہار کیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ میرے لیے مثل ہارون کے ہو، جس طرح ہارون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قربت تھی، بالکل ویسی ہی قربت آپ کو میرے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو تو نبوت ملی، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد چونکہ سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا ہے تو اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور ہی میں مسیلمہ کذاب ایک مردود تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد یہ جھوٹے مدعیان کا سلسلہ آتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ماضی قریب میں صوبہ پنجاب میں ضلع گرداسپور ہے،
اس کا ایک علاقہ ہے قادیان. وہاں 1839 میں غالباً 1839 میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی. تو وہ انگریز کا ایجنٹ تھا. تعلیم و تربیت اس نے حاصل کی اور تقریباً 40 سال کی عمر میں جا کر اس نے جو ہے اس خاردار وادی میں قدم رکھا اور اپنے وہن کو الہام کا نام دیا. جو ہم اکثر میں کلاس میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ سر مجھے خواب آیا ہے یا فلاں یہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ خواب آتے ہیں، تو خواب آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ معدہ خراب ہوتا ہے. تو قادیانی کا بھی معدہ خراب تھا اور اس کو کثرت سے خواب آتے تھے. تو اس نے اپنے ان خوابوں کو جو ہے الہام کا نام دیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ جی میں براہین احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھوں گا 50 جلدوں پر. اچھا یہ بات میں آپ کو ایک واضح کروں کہ غلام قادیانی جو ہے یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ذہین و فطین تھا اور چالاک قسم کا آدمی تھا، اور ابتدا میں یہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے ابھرا اور اس نے عیسائیت کے ساتھ اور عیسائی مشنری جو یہاں ہندوستان میں آتے تھے ان کے ساتھ مناظرے کرتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ان کے ساتھ مناظرے کرتا تھا اسی دور میں اس کو ٹارگٹ کر لیا گیا تھا کہ یہی آدمی ہمارے لیے مناسب ہے. تو لہذا پھر اس کے ارد گرد جو ہے گھیرا انہوں نے تنگ کیا اور اس کو اپنے فریب میں لیا، اور وہ ایسا فریب میں آیا کہ اس نے پورا ایک مکتب جو ہے اپنا تیار کر لیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء جو ہے اس کے اس چال میں آ گئے تھے. ایک نام تھا، غیر مقلد عالم تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی، اشاعت السنہ کے نام سے وہ ایک رسالہ بھی نکالتے تھے. تو وہ تک جو ہے مرزا کے فریب میں تھے کہ نہیں یہ بڑا عالم دین ہے اور یہ تو بڑا مبلغ ہے اور یہ تو بہت بڑا صوفی ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر و تعبیر میں ایسے نکات بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا جس تک عام ذہن نہیں پہنچتا. تو آپ بتائیے کہ جب عام ذہن وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا، اور علماء کا یہ حال تھا اس دور میں کہ وہ ان کی کیفیت جو ہے وہ متزلزل تھی کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا درست ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جسے ذلیل و خوار کرنا ہوتا ہے اور جس کے دھوکے اور فریب کو حیا کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کا انتظام بھی اللہ رب العزت ہی فرماتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیر بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. تو پنجاب ہی میں ایک عالم دین تھے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے سب سے پہلے براہین احمدیہ کے مطالعے کے بعد، اس کی ابتدائی جلدوں کے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں رہا. کیوں کہ مرزا نے سب سے پہلے دعویٰ کیا مجدد کا، پھر مثیل مسیح کا، پھر مسیح کا، پھر مسیح موعود کا، اور پھر مستقل نبوت کا دعویٰ کیا. مطلب یہ بتدریج وہ جو ہے وہ ان دعووں پر، اور آپ کو بھی علم ہوگا، آپ تو خیر ابھی پیدا بھی نہیں ہوں گے، ہمارے ماضی قریب میں ایک آدمی ایک شخص گزرا ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ تقریباً کر لیا تھا، اور وہ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں تقریباً 4 امام مہدیوں سے مل چکا ہوں. مطلب امام مہدی اس معنی میں کہ انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. حالانکہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح اشارات موجود ہیں کہ ایک تو وہ فاطمی ہوں گے، نجیب الطرفین سادات میں سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ قرب قیامت جو ہے وہ ان کا ورود ہوگا. لیکن اس سے پہلے لوگوں نے آنے جانے کی کوشش کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ ابتدا میں کیا تھا؟ نہیں فہد، میں نے جیسا کہ ابھی تمہیدی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس نے بتدریج جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دیا. پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر مستقل نبوت کا اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چلتا رہا. وہ جیسے لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا
کہ پہلے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یونیورسٹیز اور جامعات میں جو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ میں لیا جاتا ہے. تو وہی اس طرح سے چلتا رہا. اپروچ کیا. جی اچھا، اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کیا اقدامات کیے تھے اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے جیسے کہا نا کہ وہ انتہائی چلاک آدمی تھا. ابتدا میں تو وہ ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک مناظر اسلام کی حیثیت سے وہ سامنے آیا، اور پھر اس نے اپنے دعوی کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کہ دعوے کرنا شروع کیے. جب اس کے دعوے بڑھتے چلے گئے اور براہین احمدیہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس نے اعلان کیا کہ 50 جلدوں میں وہ کتاب لکھوں گا، لیکن 3-4 جلدیں ہی وہ لکھ سکا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہو. تو اس نے جب براہین احمدیہ کی ابتدائی جلدیں آئیں منظر پر، تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت کے بعض علماء تو اس کے اسیر ہو گئے تھے، اس کے دھوکے کے اسیر ہو گئے تھے. لیکن اشراق نوری اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، اس سے فیضیاب علماء جو ہے جن ان کا شرح صدر تھا، تو مولانا غلام دستگیر قصوری ایک تھے پنجاب میں، قصور سے ان کا تعلق تھا. مولانا غلام دستگیر قصوری نے سب سے پہلے 1883 میں یعنی کہ 1883 کے اندر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. اور ان کی اس تحریر کے بعد مرزا کے اوپر جو کفر لگایا، اس تحریر کے بعد پھر علماء کو حقیقتیں سامنے آنا شروع ہوئی. پھر مولانا غلام رسول امرتسری، اور پھر جو ہے وہ حضور اعلیٰ سیدنا و مولانا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کا ناطقہ بن دیا. یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ہدیت الرسول اور ہدیت الرسول، اس کے علاوہ شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح کے حوالے سے ایک کتاب انہوں نے لکھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی سیف چشتیہ. مولانا غلام رسول امرتسری اور سیدنا و مولانا حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کا ناطقہ بن کر دیا، اور اس طریقے سے اس کا گہراؤ کیا کہ اس کے لیے اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے جو اس نے غلط اور فاسد تعبیرات کی، غلط معنی اخذ کیے اور اس کی ترویج و اشاعت کی، ان سب کی گرفت جو ہے وہ حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور یکے بعد دیگر جو ہے 3 مستقل کتابیں جو ہے وہ اس کے لفظ میں لکھی، ہدیت الرسول، شمس الہدایہ اور سیف چشتیہ. اور سیف چشتیہ نے تو کمال کر دیا. اور اب میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے قیامت تک کے لیے ایک نصاب جو ہے، تھیریکل نصاب، تھیولوجیکل نصاب اگر جسے کہتے ہیں آپ، اس کو کریکلم کہتے ہیں، تو وہ ایک نصاب جو ہے وہ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے اس کو بنایا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس نے اپنا نبوت کا دعویٰ، اس کو پروان کس طرح سے چڑھایا؟ دیکھیں، جب ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی کام میں جھکتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، گھوڑی چڑھی جاتا ہے. تو اس نے بھی جو ہے وہ گمراہی کی جس گھوڑی کا انتخاب کیا تھا کہ گمراہی کی اس گھوڑی پہ سوار ہو کر وہ اندھیریوں کے، گمراہیوں کے اور ظلمات کے صحرا کو طے کرے، تو اس نے بھی جو ہے وہ اپنا ایک منفرد انداز جو ہے وہ اختیار کیا. اور وہ ایک خاص قسم کی گھوڑی تھی اس کی جس پہ وہ سوار ہوا. اور اس نے کیا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات کریمہ جس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے واضح اشارات موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر جسم و روح کے ساتھ اٹھایا. یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے.
تو اس نے یہ سمجھا کہ میری نبوت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے، چونکہ مجدد اور مسیح یہ تمام چیزیں وہ کرتا رہا، تو وہ جو رکاوٹ تھی وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور حضور سے پہلے ہیں، تو ان کے اسٹیٹس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا گیا، کے اسٹیٹس کو ڈیمیج کیا جائے۔ دیکھیں اہل اسلام کے یہاں اور حقیقی طور پر جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اولوالعزم پیغمبر ہیں، اور اس قدر ان کی تکریم و تعظیم اور معجزات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان دنیا پر جسم و روح کے ساتھ اٹھایا، یہ ان کا ایک اعزاز ہے۔ تو اس اعزاز کو اس نے چھیننے کے لیے یہ کوشش کی کہ اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیات رہے تو میرا یہ کام تو نہیں بنے گا۔ تو اس نے وفات عیسیٰ کا ایک جو ہے وہ ایک کیمپین چلایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر جسم و روح کے ساتھ موجود ہے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی ان کو قتل کر سکے نہ ان کو صلیب چڑھا سکے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جو وفات کے حوالے سے ہیں، کسی کی بھی وفات کے حوالے سے، ان تمام آیات کو منطبق کیا سیدنا عیسیٰ کہ وہ وفات پا چکے۔ کیوں؟ سیدنا عیسیٰ کے وفات سے اس کو ایک کریڈٹ ملنے والا تھا، اس کو ایک فائدہ ہونے والا تھا کہ جب یہ ان کی یہ طے ہو جائے گا کہ یہ وفات پا چکے تو اب میں ان کا مسیل بن کے آ جاؤں گا۔ جو مسیح موعود کا اس نے دعویٰ کیا وہ اسی نظریے پر کیا، اور اس لیے اس نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر اس آیت سے استدلال کیا جو انسانی زندگی کی اسٹڈی کرتی ہے اور انسانی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جب وہ ادھیر عمر میں پہنچ جائیں گے تو ان کے وہ جو اعضاء ہیں وہ ناکارہ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا اگر وہ انسان تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اب تک تو پتہ نہیں ان کی ہڈیاں گل گئی ہوں گی، کٹ گئی ہوں گی، اس طریقے کی اس نے گفتگو کی۔ تو سیدنا خواجہ پیر مہر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام آیات کریمہ کا بھرپور قسم کا مطلب جس سے اس نے غلط تعویل لی، غلط معنی لیے، ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اور ہدیۃ الرسول، شمس الہدایہ اور سیف الاشتیائی میں اس کے جتنے جو تفسیر قرآن کے حوالے سے اس نے جو ہے وہ گڑبڑ کر رکھی تھی، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا بھرپور اور مثبت جواب دیا۔ تو یہ مرزا قادیانی کا، اور میں ایک بات اور یہاں ایڈ کر سکوں کہ ابھی موجودہ زمانے میں جو الحاد ہے، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیو ایتھیزم ہے، جدید الحاد، تو میں آپ سے کہوں جدید الحاد کی بنیاد جو ہے وہ قادیانی ہے۔ اس پر پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے جدید الحاد کی بنیاد قادیانی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے ڈاکٹر محمد کامران قریشی صاحب، تو اسی طرح مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے۔